العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیرے میں احد پہاڑ کی جانب گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: یا ابا ذر، اے ابو ذر. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے کہا: حاضر اللہ کے رسول، فرمائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جس احد پہاڑ کی طرف تو دیکھ رہا ہے، اگر اللہ رب العالمین اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے، میرے لیے اللہ رب العالمین اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے، تو میں 3 دن کے اندر یا 3 دن سے پہلے میں سارے کا سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کا عالم. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے مال کی کوئی پرواہ نہیں تھی. آپ علیہ السلام دنیا کی مال کی چاہت والے نہیں تھے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال غنیمت آیا اور فرماتے ہیں کہ اتنا مال غنیمت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. تو جو مال غنیمت ہوتا ہے اس میں سے 5واں حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں مال غنیمت پڑا ہوا ہے، اس سے پہلے اتنا مال کبھی نہیں آیا. آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آئے، آپ اس کے پاس سے گزر گئے، آپ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، کیونکہ مال کی پرواہ نہیں. گزر گئے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ علیہ السلام اس مال کے پاس آ کر بیٹھ گئے. جو آتا آپ علیہ السلام اس کو دے رہے تھے. آپ علیہ السلام کا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب غزوہ بدر ہوا تھا اس وقت میں قیدی بن کے آیا تھا، میں کافر تھا، قیدی بن کے آیا تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا. میں نے اس وقت اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی فدیہ دیا تھا، 2 بندوں کا فدیہ دیا تھا. تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ عباس، جب میرے پاس مال آئے گا تو میں تجھے دوں گا. اب اللہ کے رسول آپ کے پاس مال آیا ہے، آپ مجھے دے دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنا لینا ہے لے لو. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا بچھایا اور مال ڈالنا شروع کر دیا. بخاری کی روایت ہے، کپڑا بچھایا، مال ڈالنا شروع کر دیا. خوب مال ڈال کر اس کو باندھا. اٹھانے لگے لیکن اٹھا نہیں سکے، اتنا مال ڈال دیا. اٹھانے لگے، اٹھا نہیں سکے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ساتھی کو کہہ دو کہ میری مدد کر دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کسی کو نہیں کہا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے لیے مشکل ہے تو انہوں نے پھر اس کو کھولا، تھوڑا سا مال نکالا، تھوڑا سا مال نکال کر پھر باندھا. اٹھانے لگے، نہیں اٹھا سکے. کہنے لگے اللہ کے رسول کسی کو کہو میری مدد کر دے. فرمایا نہیں، خود اٹھو. پھر کھولا اس کو، پھر کہا جان تو چھوڑنی نہیں ہے. پھر زیادہ مال نکالا، جتنا اٹھا سکتے تھے وہ باندھا اور اٹھا کر
اپنے کندھے پر رکھ کر چل پڑے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب تک حضرت عباس آپ کو نظر آتے رہے، آپ علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے رہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کی کتنی ہرس ہے، کتنا لالچ ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھے تھے تو وہاں پر ایک درہم بھی باقی نہیں تھا، سارا آپ علیہ السلام نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اور میں نے پہلے بتا دیا کہ مال غنیمت میں سے خمس 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس میں سے 5واں حصہ رکھ لیتے، لیکن اپنا حصہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا، اپنا حصہ بھی کائنات کے پیغمبر نے لوگوں کو دے دیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کا عالم ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں کبھی کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کو غریب مسکین فقیر تھے، نہیں، آپ علیہ السلام صدقہ بہت کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن عروہ رحمہ اللہ کو کہا، اے عروہ، 3 چاند یعنی 2 ماہ مسلسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے مسلسل چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے سوال کیا، امی جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرماتی الاسودان التمر والماء، پانی اور کھجور کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار آپ علیہ السلام کے انصار پڑوسی جنہوں نے جانور رکھے ہوئے تھے وہ آپ کے لیے دودھ بھیجتے، ہم اس کو پی کر گزارا کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کا عالم ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، آپ کی بیویاں وہ کتنا صدقہ کرتی تھی وہ بھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔